لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے برکت حاصل کرنے کے لیے تلاوت کی ہے. یہ مہینہ ہے ذی الحجہ کا اور اس کی 18 تاریخ یوم شہادت ہے خلیفہ ثالث، خلیفہ سوم، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا. اس لیے آج محبت اور عقیدت سے ان کا ذکر کروں گا. گزشتہ جمعے مسلسل تفسیر کے بیان میں سورۃ المؤمنون کا مختصر بیان مکمل ہوا.
انشاء اللہ تعالی آئندہ جمعے سے سورۃ النور، حالانکہ 28 تاریخ سے لے کر 1 تک ذکر ہوتا ہے خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، آج سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے۔ خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے کے مطابق خلافت، اس راستے پر اس کی پیروی کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد یہ 30 برس رہے گی اور اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت ہو جائے گی۔ تو یہ خلافت علی منہاج النبوت جن خلفاء کے حصے میں آئی وہ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، وہ خلفاء جو ہدایت یافتہ تھے، جن کے ذریعے صحیح پیغام، صحیح طریقہ چلتا رہا۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا حق ادا کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، ان کے صحابی ہیں، شان والے ہیں، مرتبے والے ہیں، مقام والے ہیں، اور صحابہ کرام میں ان لوگوں کا درجہ نمایاں ہے۔ قرآن کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے اعلان نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں پہل کی، ان کو سابقون الاولون فرمایا، یعنی سبقت کرنے والے، پہلے ایمان لانے میں پہل کرنے والے۔ حضرت عثمان غنی ان میں شامل ہے۔ یہ وہ لوگ جو ابتدائی طور پر اسلام میں داخل ہوئے، ان میں یہ شامل ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی، ان کی جب یہ حیثیت معلوم ہو گئی تو وہ تمام آیتیں جو صحابہ کرام کی شان میں آئیں، سابقون الاولون کی، ان میں یہ شامل ہے۔ یہ سابقون الاولون وہ جن کے سچے مومن ہونے کی گواہی خود اللہ تعالی نے دی ہے۔ اللہ نے ان کے لیے فرمایا ان کا اللہ کے نزدیک درجہ بہت بڑا ہے، شان والا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے، خاندانی طور پر بھی بہت قریب۔ وہ کیسے کہ ان کی نانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی، ان کا نام تھا ام حکیم البیضاء۔ وہ اور میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ
یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے. تو اس لحاظ سے حضرت عثمان میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے ہیں. یہ قریبی رشتہ داری بھی ہوئی، سابقون الاولون میں سے بھی ہیں. ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے. ذی النورین کہیں یا ذو النورین کہیں، دو نور والے. ذو النورین کا مطلب کیا ہے؟ دو نور والے. وہ دو نور کون ہیں؟ وہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں. دنیا میں حضرت عثمان وہ واحد انسان ہیں جن کے نکاح میں ایک ہی نبی کی دو بیٹیاں آئیں. ان کو اس لیے کیا کہا جاتا ہے؟ ذو النورین. تو جب بیٹیاں نور ہیں تو خود نبی نور نہیں ہے. ذو النورین دو نور والے. تو بیٹیوں کو جب نور مان رہے ہیں تو جس کی بیٹیاں ہیں وہ نبی بھی نور ہے. ذو النورین تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو نبی کو نور نہیں مانتے. تو ان سے پوچھو کہ یہ ذو النورین کا مطلب کیا ہے؟ تو جس کی بیٹیاں نور ہیں وہ نبی بھی نور ہے، کوئی شبہ نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. تو پتہ چلا یہ بھی ان کی ایک شان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت رقیہ، چار بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. بڑی شہزادی حضرت سیدہ زینب، دوسری شہزادی حضرت رقیہ، تیسری شہزادی حضرت ام کلثوم، اور چوتھی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہن. حضرت رقیہ ان کے نکاح میں دی، وہ وفات پا گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم سے ان کا نکاح کر دیا. وہ بھی وفات پا گئیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس وقت کوئی اور بیٹی ایسی نہیں ہے جس کا نکاح ہونے والا ہو. اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں اور وہ ایک ایک کر کے وفات پا جاتی میں سب تیرے نکاح میں دے دیتا. اس سے اندازہ کر لیجئے کہ وہ کتنے پیارے تھے بارگاہ نبوت میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ان کے بارے میں توجہ سے سنیں. ترمذی شریف میں روایت موجود، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان. ہر نبی کا جنت میں کوئی ساتھی ہوتا ہے اور جنت میں میرا ساتھی عثمان ہے.
رضی اللہ تعالی عنہ. توجہ، وہ لوگ جو نبی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ وہ کیا جانے کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، وہ نبی فرما رہے ہیں جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا تو جانتے ہیں یا نہیں؟ اور نبی کی خبر غلط ہو سکتی ہے، سوچا جا سکتا ہے ایسا؟ کیونکہ ان کے منہ پر کون بولتا ہے؟ خدا بولتا ہے. وما ينطق عن الهوى، قرآن کی گواہی ہے، ان هو الا وحی یوحی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی بتاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے پیارے تھے. بڑی شان ہے. ظاہری حسن و جمال کے حوالے سے بھی بہت خوبصورت تھے، خوش شکل جس کو کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تمہارے شوہر عثمان حضرت ابراہیم کی شکل سے ملتے جلتے ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 4000 سال پہلے ہوئے، مگر میرے نبی فرما رہے ہیں تمہاری شکل ان سے ملتی ہے، میرے نبی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر شبہ کرنے والے اپنے علم کی خبر لیں، میرے نبی کے شان پر اعتراض کرنے والوں کو کچھ حاصل ہو سکتا نہیں سوائے رسوائی کے عذاب کے. ان کی ایک بہت بڑی خوبی، یہاں پھر میں وہ جملے دہراؤں گا، ایک ہوتی ہے کلی فضیلت، کلی یعنی ہر طرح درجے والا ہونا، اور ایک ہوتی ہے جزوی فضیلت، کوئی بات ایک یا دو یا تین یا 4 باتوں میں کوئی خاص کمال، اور ایک ہوتا ہے ہر طرح. تو صحابہ کرام میں کلی فضیلت حاصل ہے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، کلی فضیلت. اور باقی صحابہ میں جزوی فضائل، کسی کو 1 کسی کو 2 کسی کو 4 یہ حاصل ہیں، سارے شان والے ہیں. ہم کسی کی بھی معمولی سی بھی بے ادبی کر سکتے کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی، تو اب ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. تو میں کہوں کہ میں راضی نہیں ہوں تو میری حیثیت کیا ہے؟ یا میرے ناراض ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ جن سے اللہ راضی ہے کوئی اگر ناراض ہو تو اس کے ناراض ہونے سے ان ہستیوں کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ناراض ہونے والا اپنا کام خراب کر لے گا. تو یہ ایک جزوی فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کہ یہ بہت شرم و حیا والے تھے. شرم، کچھ لوگ شرم کہتے ہیں، رے پہ بھی زبر لگاتے ہیں، رے پہ زبر نہیں ہے، شرم و حیا. بہت شرم و حیا والے تھے، یہاں تک کہ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ان کی شان کتنی تھی. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں لنگی، دھوتی کہتے ہیں لنگی کہتے ہیں، وہ زیادہ پہنی ہے.
ایک حدیث شریف میں ملتا ہے کہ آپ نے پاجامہ خریدا، تو جب خریدا تو پہنا بھی ہوگا، لیکن زیادہ کیا باندھی؟ لنگی۔ آج کل کوئی باندھے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ شاید اچھا لباس نہیں ہے، تو یہ یاد رہے کہ لنگی باندھی تھی، تو اس کا کپڑا آپ کے گھٹنوں سے ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر آئے، حضور اسی طرح بیٹھے رہے، حضرت عمر فاروق آئے، اسی طرح بیٹھے رہے، حضرت عثمان آئے، حضور نے فوراً اپنے گھٹنے کو کپڑے سے ڈھانک لیا اور کیا فرمایا؟ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس بندے سے، اس مرد سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اب نبی کو معلوم ہے یا نہیں؟ پھر علم کی شان آئی کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا وہ کتنے شرم و حیا والے تھے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دشمنوں کا بیان موجود ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے۔ حیا ایمان ہے، حیا اونچی گئی ہے، نہیں ذرا زور سے کہلوایا ہے آپ سے، یاد رہے گا آپ کو۔ اور حدیث شریف کیا کہتے ہیں کہ اگر تم میں حیا نہیں رہی تو پھر جو چاہے کرو۔ کیا مطلب؟ بے حیا کچھ بھی کر سکتا ہے، حیا والا ایمان والا ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ آج مسلم معاشرے میں حیا اٹھتی جا رہی ہے، خاصی اٹھ گئی۔